الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ ایمان صرف زبان سے بھڑ بھڑ کرنے کا نام نہیں، تین چیزیں ایمان کے اندر شامل ہیں: القول باللسان والعمل بالارکان والتصدیق بالجنان۔ تین چیزیں۔ وہ مسلمان جو رمضان میں اللہ اکبر کی صدا سے دکان کاروبار بند کرتا ہے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد وہ بے دھڑک اذان کے بعد بھی، حتیٰ کہ بسا اوقات جمعے کی اذان کے بعد بھی کاروبار میں مصروف ہے۔ بچے اور باپ کے درمیان قرآن اندازی ہوئی، باپ کا قرآن نکلا، ہاتھ میں تلوار لے کر نکل پڑے۔ جنگ احد میں شہادت سے پہلے دعا کی، اے اللہ مجھے یہی شہادت کی موت دینا، اللہ مجھے میرے بال بچوں کے پاس واپس مت کرنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کو بشارت دی گئی کہ 70 صحابہ شہید ہوں گے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک لاش ایسی جس کے اوپر پانی ایسا لگ رہا ہے کوئی ڈال رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ تھے غسیل الملائکہ حنظلہ ابن عامر رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ محمد الرسول اللہ کے صحابی حنظلہ کو غسل دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نیک بندے کہ ایمان اتنا پاورفل، چلتے زمین پر تھے، ٹاپوں کی آواز آسمان والے کے پاس آیا کرتی تھی۔ تبھی تو 313 تھے، ہزاروں کے چھکے چھوڑا دیے۔ اس مکاری کی، عیاری کی اور اس غفلت کی زندگی سے باز آ جاؤ۔ پوری دنیا میں ہماری ذلت اور رسوائی کے چرچے ہیں، اللہ والے کے پاس رسوائی سے بچنا ہے تو اللہ سے لو لگاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، ما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بڑائی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک، خالق ارض و سما، مالک یوم الدین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ تنہا کائنات کا خالق، مالک، معبود اور مسجود ہے۔ بعدہ بے شمار رحمت، برکت، صلاۃ و سلام نازل و تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص آخری نبی مکرم رسول معظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی سورت جو پہلے پارے کی شروعات سے ہے، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی گئیں۔ گزشتہ ہفتے
ایک سانحہ ہمارے سامنے ہوا، کسی مسجد کے اندر ایک نوجوان، اللہ غری کی رحمت فرمائے، ہمارے ساتھ جمعہ پڑھے، عصر پڑھے اور مغرب سے قبل دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی اعتبار سے ایک مختصر عنوان ذہن میں بٹھا کر لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عنوان کے تعلق سے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم دیکھیں، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں مطلوب ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان جو ہم اپنے آپ کو توحید کا ٹھیکیدار، ایمان کا ضامن سمجھتے ہیں، کیا یہ ایمان اللہ کی نظر میں کوئی ویلو، کوئی اہمیت رکھتا ہے، یا ایمان اللہ کو جو مطلوب ہے وہ کیا ہے اور اس کی صفات کیا ہے؟ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تعلق سے اس سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ بات ذکر کی کہ ایمان ایسا ہے، ایمان کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام باتیں جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس پر زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کے سچا ہونے کا یقین رکھنا، اور اعضاء جوارح سے عملی زندگی گزارنا، تین چیز ایمان کے اندر شامل ہے۔ ایمان صرف زبان سے بڑھ بڑھ کرنے کا نام نہیں، تین چیزیں مل کر ایمان کے اندر شامل ہے: القول باللسان والعمل بالارکان والتصدیق بالجنان۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ نے مزید متقیوں کی، اہل ایمان کی صفات ذکر کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو بھی عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ جو رسول اللہ پر اور رسول اللہ سے پہلے جتنی بھی ہدایات کی باتیں نازل ہوئی سب بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 204 نمبر سے 208 تک، اب پڑھ لے، اللہ نے دو فریق کا ذکر کیا، ایک فریق دنیا دار ہے اور دوسرا فریق آخرت کا مطلوب ہے۔ اس کے سلسلے مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو انہوں نے بیچ دیا ہے، وہ اپنے مرضی کے مالک نہیں، ان کی جان اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الانفال میں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کے مال اور مومنوں کی جانوں کو جنت دے کر خرید لیا، یعنی ہم اپنے مرضی کے مختار نہیں، ہماری جان، ہمارا مال ہم نے بیچ چکے ہیں، اللہ کو دے دیے، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ہم کو جنت دے دیا ہے۔ جنت اللہ نے دے گا نہیں، اللہ نے دے دیا۔ اللہ کی بات وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کوئی نہیں۔ ڈائی والا معاملہ کہ ادھر کرو گے تو ادھر فوراً اس چیز کا بدلہ پا لو گے، جیسا بو گے ویسا تم کو کاٹنا پڑے گا۔ اگر اللہ کے وعدے کو ہم نے نبھایا، اللہ ضرور اپنے وعدے کو نبھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صہیب رومی کے واقعے کے بعد میں ایک بات ذکر کی کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے دو فریق کا ذکر کیا، ایک فریق صہیب رومی جیسے صحابہ کا ہے، اور دوسرا دنیا کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والے، دنیا کے خاطر اپنی زندگی بسر کرنے والے۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس فریق کے ساتھ میں، کس گروہ کے ساتھ۔ دو راستے ہیں، دو جماعتیں چل رہی ہیں، ایک جماعت دنیا کی حریص ہے، دنیا کے دل دادا ہے، اور دوسری جماعت وہ ہے کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کے خاطر لوٹا دیے۔ صہیب رومی نے کیا کیا؟ جب مکہ چھوڑ کر نکلنے لگے، کہا مکہ کے کافروں نے ایک شرط ہے آپ کے جانے کی،
ایک شرط ہے. کہا کیا ہے؟ کہ آپ کی جو تجوری ہے، دھن دولت آپ نے ہم سے کمایا، اب لے کے جا نہیں سکتے، اب گھر کی کس جگہ پر کہاں رکھے ہو اس کا ایڈریس بتا دو، پوری دولت ہم کو دے دو تو جا سکتے ہو. کہا بس اتنی سی چیز ہے. صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے ایڈریس بتا دیا، وہ خزانے کی چابی ان کو دے دی. جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ربح البیع یا صہیب، صہیب تم نے بہت فائدہ مند سودا کیا. اس سے پتا چلا کہ مومن کو اپنی آخرت کی زندگی کو ہمیشہ مقصود رکھنا چاہیے، ٹارگٹ رکھنا چاہیے. زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی ہو، نہ کہ دنیا کا. اب اللہ تعالیٰ کو مطلوب ایسا ایمان ہے کہ ہم ہمیشہ یہ خیال میں رہے کہ میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ابھی ہم نے قربانی کی، جانور کو چھری تو چلا دیا، ہم نے اس بات سے خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں نے 2 بکرے ذبح کیا، میں نے 4. یہ دراصل جانور کی قربانی نہیں، اپنے نفس کی قربانی ہے. اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیغام پر ایمان و عمل کی قربانی ہے کہ میں ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، میری دھن، میری دولت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے. یہ پیغام ہے قربانی کا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کی سنت کو قیامت کی صبح تک کے لیے لوگوں کے لیے باقی رکھا. اگر ایمان ایسا انداز میں بن جائے کہ ایمان ایسا ہو کہ جیسے اللہ کو پسند ہے. دراصل اللہ نے مطلوب کیا کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو سلم میں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کافہ کا ذکر کیا، پورے. جب انسان سفر کرتا ہے جگہ جگہ، ٹرین میں، بس کے، اس میں رہتا ہے کہ شریر کا، جسم کا کوئی حصہ باہر نہ رکھے، نقصان ہو سکتا ہے. جب اسلام کی گاڑی میں، اسلام کی سواری میں آپ سوار ہو گئے تو پوری طور سے سواری کے اندر داخل ہو جائیں، آدھا اسلام کے اندر، آدھا اسلام کے باہر نہ رہے، پوری طور سے. چند مثالیں دیکھیں کہ جو لوگ اسلام کی حقیقت کو، اسلام کی اصلیت کو سمجھے، ان کی زندگی کے اندر اسلام نے کیسا انقلاب، کیسی تبدیلی پیدا کی. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں اسی مسلم علاقے میں رہنے والے، اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ 5 اذانیں ہمارے کانوں سے ٹکرا کر جاتی ہے، لیکن ہم خواب خرگوش میں ہیں. کوئی دکان چلا رہا ہے، رمضان کا اللہ الگ ہے، رمضان کے بعد 11 مہینے کا نعوذ باللہ الگ ہے. ہماری زندگی کا یکسر شیڈول بالکل چینج ہے. وہ مسلمان جو رمضان میں اللہ اکبر کی صدا سے دکان کاروبار بند کرتا ہے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد بھی وہ بے دھڑک اذان کے بعد بھی، حتیٰ کہ بسا اوقات جمعے کی اذان کے بعد بھی ہم کاروبار میں مصروف ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جو ایمان امت کو دے کر گئے کہ یہ ایمان ایسا ہی تھا، اندازہ لگائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی، عمرو بن جمو، جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے دوست، ایمان لائے. جنگ احد ہوئی تو 4 بیٹے چاروں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی یہ میرے بچے ہیں، ہم بچوں کے درمیان میں قرآن اندازی ہوئی. باپ اور بیٹے قرآن اندازی کر رہے ہیں، سکہ اچھال رہے ہیں، ہماری زبان میں سکہ اچھالے کہ کون جائے گا جہاد میں. کہاں؟ ہار پھول پہننے کے لیے نہیں، جہاد میں. اور باپ کی کیفیت یہ کہ ایک پیر سے لنگڑے. بچے کہہ رہے ہیں ابو اب معذور ہیں، مریض کے اوپر جہاد فرض نہیں. لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، کیوں؟ جمعہ آتے، چلتے نہیں بنتا، کمر میں درد ہے، پاؤں میں فلاں ہے، بیٹھتے نہیں بنتا. یہ شیطانی حرکت. پیر سے معذور ہیں. کیا کہہ رہے ہیں بچوں سے؟ یہ جہاد میں، یہ جنگ احد میں مجھے جانا ہے اور انشاءاللہ ایک پاؤں سے اچھٹتا ہوا میں جنت کے اندر داخل ہوں گا. بچے اور باپ کے درمیان قرآن اندازی ہوئی. باپ کا قرآن نکلا، ہاتھ میں تلوار ڈھال لے کر نکل پڑے. جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوں. شہادت سے پہلے کیا دعا کی؟ اے اللہ، اللہم ارزقنی الشہادہ ولا تردنی الی اہلی. اللہ مجھے یہاں مر کے جانا ہے، اللہ مجھے یہی شہادت کی موت دینا، اللہ مجھے میرے بال بچوں کے پاس واپس مت کرنا. سبحان اللہ. ایمان کیسا تھا؟ کوئی ہار پھول پہننا نہیں، بڑا سارا ہورڈنگ میں نام لکھوانا نہیں کہ عمرو بن جمو میدان جنگ میں شہید ہونے جا رہے ہیں. کتنا بڑا مرتبہ، یہ ایمان کا نتیجہ تھا. اور آگے چلے، ہم اور آپ
سال ہر سال ہماری زندگی کو ہماری ایک بیوی ہم سے نہیں چھوٹتی. سال ہر سال بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر ہم بیوی بچوں کی محبت میں ہم نے نہ جانے زندگی میں کتنی نمازوں کو قربان کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی جنگ احد کے موقع پر بلال حبشی کو اعلان کا حکم دیا. بلال رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا جنگ کے لیے. سارے صحابہ اپنے اپنے ساز و سامان کے لیے گئے. جب جنگ ختم ہوئی اللہ کے نبی کو بشارت دی گئی کہ 70 صحابہ شہید ہوں گے. دیکھتے کیا ہے کہ ایک لاش ایسی جس کے اوپر پانی ایسا لگ رہا ہے کوئی ڈال رہا ہے. سبحان اللہ. اور وہ تھے غسیل الملائکہ حنظلہ ابن عامر رضی اللہ عنہ. اللہ رب ذوالجلال نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ محمد الرسول اللہ کے صحابی حنظلہ کو غسل دو. ہمارے علاقے میں میت ہوتی ہے، بچے باپ کو غسل نہیں دیتے، بیٹا باپ کو غسل نہیں دیتا، باپ بیٹے کو غسل نہیں دیتا. اعلان ہوتا ہے، فون آتے ہیں کہ مولوی صاحب فلاں کا انتقال ہو گیا، کوئی غسل دینے والا کوئی غسل دینے والی کو بھیج دیجئے. اللہ اکبر. کیا ایمان ہوگا، کیسے افراد ہوں گے. عرش والے نے رسول اللہ کے صحابی کو غسل دینے کے لیے عرش معلیٰ سے حکم دے کر صحابہ کو غسل دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. جنگ ختم ہو گئی. اختتام کے بعد آپ نے ان کی بیوی کو بلایا، کہا کیا معاملہ ہے، تم ان کی بیوی ہو. کہ اللہ کے نبی کل نکاح ہوا تھا، پہلی رات تھی، پہلی رات اپنی بیوی سے مل رہے تھے، ابھی بیوی سے ملاقات چل رہی ہے، بس فارغ ہوئے ہیں. اعلان ہو گیا کہ جہاد کے لیے نکل جاؤ. ناپاکی کی حالت میں غسل کرنا بھی ان کو لگا کہ بہت دیر ہو جائے گی. ناپاکی کی حالت میں نکل گئے. میدان جنگ میں جب شہید ہوئے، اللہ اکبر، ان کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا. یہ ایمان تھا. ایمان اتنا مضبوط، ایسا ایمان کہ ہم کو نمازوں کے لیے باہر نہیں نکالتا گھروں سے. اور ان صحابہ کا ایمان کے میدان کارزار میں مرنے کے لیے، شہادت کے لیے ایمان ان کا بے چین کر رہا ہے. بس یہی فرق ہے ہمارے اور ان کے ایمان میں. ایک اور واقعہ شاید اس سے پہلے بتایا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ اسی احد کے موقع پر آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ تم میدان جنگ میں چلنے کے لیے شریک ہو جاؤ. 13 سال کے بچے تھے اور ان سے جو طاقت میں زیادہ تھے، ان سے کہا کہ آپ اگلے سال کوئی جنگ اگر ہوگی تو آپ اس میں جانا. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے رافع بن خدیج کو فوج میں شامل کیا، مجھے ریجیکٹ کر دیا، جبکہ میں ان سے زیادہ طاقتور، ان سے زیادہ پہلوانی کرتا ہوں. اگر آپ کو مجھ پر کوئی شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تردد ہے تو آپ اسی وقت میری اور ان کی کشتی لڑائیے. اللہ کے نبی نے مسجد نبوی، مسجد رسول میں دونوں کی کشتی لڑائی. کیوں لڑ رہے ہیں؟ پھر وہی سوال، کیوں لڑ رہے ہیں؟ اعزاز کچھ نہیں، جنت کے حصول کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کی کشتی کرائی تو سمرہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو پٹک دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی. سبحان اللہ. ایمان ایسا مطلوب ہے کہ ہم ایمان کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں. ایسا ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نیک بندے کہ ایمان اتنا پاورفل کہ چلتے زمین پر تھے لیکن ٹاپوں کی آواز آسمان والے کے پاس آیا کرتی تھی. ایمان ایسا ہونا چاہیے. تبھی تو 313 تھے، ہزاروں کے چھکے چھوڑا دیے. بدر میں 750 تھے، 3000 پر غالب ہو گئے. اور اسی وجہ سے ان کو بڑا تعجب ہوا کہ جب نبی نے فرمایا ایک وقت یہ آئے گا پوری دنیا کی قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے. تو صحابہ نے کہا اومن قلت نحن یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی ہم اتنے کم ہوں گے کہ نعوذ باللہ 313 سے بھی کم ہوں گے. تو یہی بس سبق ہم کو حاصل کرنا ہے. آج بھی فجر کی اذان ہوئی، مسجد ویران، زندگی کی کروٹ. ایک دن وہ زندگی کا منہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ لوگ کہیں گے کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اب عبداللہ آ رہا نہیں ہے، جنازہ آ رہا ہے، جنازہ لایا جا رہا ہے.
وہ بھائی جس کا انتقال ہوا، یہ نہیں کہا گیا کہ عبدالرحیم آ رہا ہے، جنازہ لایا جا رہا ہے، جنازہ آ رہا ہے، جنازے کو غسل دیا جا رہا ہے، کل اس کی باری تھی، آنے والے وقت میں ہماری بھی باری ہوگی، اس باری کا انتظار کرو۔ وہ زندگی کی کیفیت کو سوچو، آنکھ بند کر کے یہ خواب خرگوش میں سوچا کہ صبح 10 بجے اٹھیں گے، 11 بجے کا الارم تم نے لگایا، اور ڈائریکٹ اگر قبر میں فرشتے نے منکر نکیر نے تم سے پوچھا من ربک، کیا کیفیت ہوگی؟ اس مکاری کی، عیاری کی اور اس غفلت کی زندگی سے باز آ جاؤ۔ پوری دنیا میں ہمارا تو ہماری ذلت اور رسوائی کے چرچے ہیں، اللہ والے کے پاس رسوائی سے بچنا ہے تو اللہ سے لو لگاؤ۔ اقبال نے کہا تھا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے نبی کے صحابہ کے ایمان کامل کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ہر ممکن توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے، ذلت و رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما کر اللہ عزت و سربلندی کا تاج پہننے والا ہم کو ہر ممکن توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مریضوں کو شفا عطا فرمائے، زہریلا امراض سے، ناگہانی بلاؤں سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرما کر دنیا میں عزت اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کا حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.